ذرا تصور کریں کہ آپ کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی، بچے، بھائی، ماں باپ کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور نشانہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا مذہب۔ تو آپ اس دنیا میں رہیں گے اور یہ دنیا صرف اور صرف ایک آبزرور کی طرح آپ کو دیکھ رہی ہو اور آواز بھی نہ اٹھا رہی ہو۔ جی ہاں، آج ہم جس کتاب کے اوپر بات کریں گے وہ کتاب ہے بوسنیا پر کیا گزری، اور اس کتاب کا جو اردو ترجمہ کیا ہے سہیل یوسف صاحب، جو کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے، اور یہ سائنس جرنلسٹ ہے، سائنس کے صحافی بھی ہیں، یعنی سائنس کے حوالے سے بہت زیادہ کام بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ سیاست میں بھی بہت سیاسی معاملات کے اندر، مذہبی معاملات کے اندر اور سیلف ہیلپ کے موضوعات کے اوپر بھی بہت سارے کتابوں کے ترجمے کر چکے ہیں۔ سہیل یوسف صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ یہاں پہ آئے۔ یہ بہت دکھ بھری داستان ہے بوسنیا، آپ نے پتہ نہیں کس کس دل کے تحت اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ اگر آپ ہمیں بتائیں یہ بوسنیا کا واقعہ کب کا ہے؟ اور میرے خیال سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یورپ میں اتنا بڑا واقعہ رونما ہو چکا ہے، اور صرف مذہب کی بنیاد کے اوپر ہزاروں لوگ مار دیے گئے ہوں، ان کو زیادتی کے لاکھوں لوگ مار دیے گئے ہوں، اور ان کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہو۔ تو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یار آپ نے ایک ایسا مسئلہ چھیڑ دیا، اس پہ بولنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جب میں نے یہ کتاب میں بخدا آپ سے کہوں کہ جب یہ کتاب کا میں نے ترجمہ کیا تو بہت سردی تھی کراچی کے اندر، اور میں نے 7 دن کے اندر اس کا ترجمہ کر لیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا اور میں نے محسوس کیا کہ جنگ بیتی کیا ہوتی ہے، اور نا جنگ کے اندر تکلیفیں کیا ہوتی ہیں۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ بوسنیا پہ کیا گزری جو ہے، یہ پروفیسر وحیدہ دموروچ کی کتاب ہے، جو سرائیوو ہاسپٹل میں تھی۔ ان کے پاس کیسز آتے تھے کچھ، تو ان کے پاس جو کیسز آتے تھے وہ ان کو لکھ لیتی تھی۔ تو یہ 22 سچی کہانیاں، چھوٹی چھوٹی سی 22 سچی کہانیاں ہیں جو جو جمع ہو گئی۔ تو میرا دل میں یہ تھا کہ چونکہ امت کا تھوڑا سا مجھے یہ ہے کہ اسلامی دنیا کا، لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی دنیا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یا لوگ یہ سب خود غرضوں کا ایک ٹولہ ہے، کوئی ملک کی کسی ملک کی مدد نہیں کرتا۔ بات ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن اسلام کا ہمارا ایک دینی رشتہ ہے۔ یورپ کے قلب کے اندر 5 لاکھ مسلمان کو 1992، 93، 94 کے اندر جس بے رحمی سے مارا گیا ہے، وہ یورپ کے چہرے کے اوپر ایک سیاہ داغ ہے۔ اور اس کے اندر ایک کہانی ہے، جو پہلی کہانی ہے ہیرا کا باغ، شاید وہ ایک بچی کا اعضا امپیوٹیٹ ہوتا ہے، اس کا وہ پائیں باغ میں اس کا باپ اس کو لے جا کے دفناتا ہے۔ اور ایک ایک قصہ ہے جس کے اندر سلیم کچھ لوگوں کو لے کے جاتا ہے ہاسپٹل پہنچانے کے لیے، اور اوپر جو چیٹنکس ہیں، یعنی کہ جو سرب درندے ہیں، وہ اوپر سے فائر کھولتے ہیں، اور وہ اس طرح سے کہ جیسے کہ ایک فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، اس طرح سے کمنٹری کرتے ہیں۔ تو بوسنیا میں 60-70 ہزار عورتوں کی عصمت دری کی گئی، انسانی سروں سے فٹ بال کھیلی گئی، ان کو، بچوں کو اور بڑوں بوڑھوں کو اور عورتوں کو ایک 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 ہال میں ڈالا گیا، اس میں سے ہینڈ گرنیڈ کھول کھول کے پھینکے گئے، اور آپ ہینڈ گرنیڈ جب ایک مجمع میں آپ پھینکیں، اس کے بعد کیا حشر ہوتا ہے وہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یورپ نے نہ اس کے اوپر کوئی کہانی لکھی، نہ کوئی اس کے اوپر ناول لکھا گیا، نہ اس کے اوپر کوئی فلم نہیں بنی گئی۔ ہیروشیما پہ، وہ اپنا World War II پہ تو بہت فلمیں بنا دیتے ہیں، مسلمانوں کو دہشت گرد تو بہت بنا دیتے ہیں۔ جو دہشت گردی بربریت تم نے کی ہے یورپ کے قلب کے اندر، اس کے اوپر تم نے کیا لکھا، کیا کیا۔ تو یہ کتاب بہت چل نہیں سکی، لیکن اس کو بہت دکھی دل کے ساتھ میں نے اس کو ترجمہ کیا۔ اور ایک کتاب ہے اس کے اندر، ایک اور چھوٹی کہانی ہے، وہ ایک لڑکی، ایک خاتون کی ہے، جس کو جھوٹی آس ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا آئے گا، اور وہ اس کے لیے بکلاوا بناتی ہے، جو ترکش ڈیلائٹ ہوتی ہے۔ بکلاوا بیسیکلی بوسنین ترکش بھی ہے۔ اور پھر پھر اس کے بچے کو لے جاتے ہیں، تو اس کے بچے کو لے جاتے ہیں، اس کے بچے کا گلا کاٹ دیتے ہیں اپنی ماں کے سامنے، اور وہ اسی درخت کے سامنے جہاں اس کی شہادت ہوتی ہے، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اکڑ کے مر جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور کہانی ہے، ریفری، ایک بچہ ہے جو چل نہیں سکتا، جس کے پاؤں میں پولیو ہے، اور وہ انڈر گراؤنڈ رہ کے تنگ آ گیا ہے، اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں، مجھے اس جو بیسمنٹ ہے اس میں مجھے نہیں رہنا۔ تو وہ ایک دن اس کی ماں کہتی ہے کہ چلو تم اوپر آ جاؤ۔ تو وہ جب اوپر آتا ہے تو ایک شیل ان کے مکان پہ آ کے گرتا ہے، اس کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت دکھ بری کہانیاں ہیں۔ اور ہماری ایک دوست تھی، بہن جیسی، ایف ایم ریڈیو پر، ان کو جب دی تو انہوں نے 2-3 کہانیاں پڑھی، ان کو بخار چڑھ گیا تھا۔
تو یہ کتاب کے لکھنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ایک حساس صحافی کی حیثیت سے اردو ادب کے اندر اس کا ریکارڈ شائع ہو جائے کہ بوسنیا میں کیا-کیا کچھ ہوا۔ اور میں نے اس وقت بوسنیا کے لوگوں کو ای میل بھی کی، تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کہانیاں سنا رہے ہو یار، یہ تو کہانی ہر گلی کی ہے۔ میں نے کہا کہ 22 کتابیں 22 کہانیاں ہیں، میں اس کا ترجمہ کرنا چاہ رہا تھا، تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ اتنے-اتنے لوگ مرے اور اس طرح سے آ، لوگوں کی شہادتیں ہوئی۔ اور سربلنیکا کا ایک ایک گاؤں کا واقعہ ہے۔ سربلنیکا میسیکر کو 30 سال ہو گئے ہیں، ہاں، اس سال 30 سال ہو گئے ہیں۔ مجھے ایک صاحب ملے، میں امریکہ میں ایک سائنس کانفرنس میں تھا، تو ان کے بیچ کے ساتھ محمد مصطفیٰ لکھا ہوا تھا یا مصطفیٰ لکھا ہوا تھا۔ وہ ہوٹل کے اندر پورٹر تھے یا ہوٹل کے اندر کوئی کام کر رہے تھے۔ تو مجھے لگا کہ وہ گلگتی ہے، پاکستانی گلگتی بلتستان کے، ان کے چہرے کے خد و خال ایسے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کیا پاکستانی ہو؟ انہوں نے کہا نو نو آئی ایم بوسنین۔ تو میں نے کہا کہ ہاں، میں نے بوسنیا پہ کتاب لکھی، تو بڑے خوش ہوئے، گلے گلے لگایا۔ میں نے کہا کہ بہت ظلم ہو مسلمان پہ۔ تو اس نے کہا کہ سربلنیکا کے اندر ایک رات میں کوئی 20,000 لوگوں کو مارا گیا، ایک رات کے اندر جوانوں کو مارا گیا، اجتماعی قبروں میں ڈال دیا گیا ان کو۔ تو وہ سربلنیکا کے اندر میرا خاندان تھا۔ میں وہاں سے بھاگا اور یورپ کے ملک گیا، پھر یہاں سے امریکہ آیا، تو میرے بھائی کا پورا خاندان مارا گیا تھا۔ تو وہ ہم دونوں کھڑے ہو کے، بس ایک اسلام کا، ایک انسان کا رشتہ تھا، تو کھڑے ہو کے اندر ہی اندر روتے رہے۔ تو یہ بڑی ضروری تھی یہ کتاب، تو آپ ضرور پڑھیں اگر آپ کا اعصاب مضبوط ہے، تو آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ اس سے چنگاری یہ ملتی ہے کہ امت کب ایک ہو، ہم کب تک جو ہے نا ایک ایک کر کے ذبح ہوتے رہیں گے۔ آپ نے کہا کہ عراق میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، اور نا صدام حسین 7 منٹ کے اندر نا لندن کو اور 9 منٹ کے اندر واشنگٹن کو تباہ کر دے گا۔ کہاں ہے وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن؟ اقوام متحدہ کے انسپیکٹر ہانس بلکس نے ہاتھ جوڑ کے کہا میں نے پورا عراق چھان مارا، مجھے کوئی ہتھیار نہیں ملا۔ آپ کیوں جھوٹ بولا آپ نے؟ اور جھوٹ بول کے آپ نے ایک جنگ مسلط کی عراق کے اوپر۔ 500 ٹن ڈپلیٹڈ یورینیم آپ نے اس کی مٹی میں ملایا، آج بھی وہاں پر نارمل بچوں 5 گنا 10 گنا پیدائش زیادہ ہے۔ پروفیسر نوحد علا موری التروشی، وہ میں ان کی تصویر آپ کو دے دوں گا، میں نے ان کو بہن بنایا ہے، عراقی پروفیسر ہے، عراق کی کتاب یونیورسٹی کے اندر وہ فیکلٹی ہیڈ ہے فارماکولوجی کی، فارمیسی کی۔ وہ کراچی آئی، میں نے ان کا ایک پینل انٹرویو کیا، تو 7 اسلامی دنیا کے 7 سائنسدان تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہم سائنس میں پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ بیکاز سائنس از مسلم ورلڈ از سیکنڈ ٹو کلوز ٹو مائی ہارٹ۔ تو وہ باتیں بتانے لگی، وہی بیماریاں، اقربا پروری، عالم کی قدر نہ کرنا، ریڈ ٹیپس، بیوروکریسی، کرپشن، پوری اسلامی دنیا میں یہی مسئلہ ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ کیا عراق میں طاق کی جو یونیورسٹیز کو تباہ کیا گیا وہ صحیح تھا؟ وہ کہنے لگی ہاں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا گیا کہ ایک آپ کے سائنٹسٹ نے 400 ٹاپ کے عراقی سائنٹسٹ، جو کہ نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے، جو کہ میڈیسن کے لوگ تھے، جو کہ جیولوجسٹ تھے، جو کہ اسلحہ بنانا جانتے رہے، جو کہ نیوکلیئر ریئیکٹر بنانا جانتے رہے، ان کو چن چن کے مارا گیا۔ کس نے مارا؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں مارا۔ میں نے کہا ان کو مارا گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مارا گیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کیوں؟ وہ زارو قطار رونے لگی۔ پروفیسر نوحاد زارو قطار رونے لگی، اتنی روئی ہچکیوں سے کہ ان کی وائس میرے پاس آڈیو کے اندر ریکارڈ ہو گئی۔ افسوس کہ وہ کراچی کے حالات کے وہ فون بھی چھین گیا، تو وہ میں آپ کو سناتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عراق آج اتنا برباد ہو گیا ہے، وی آر 3rd اور 4th لارجسٹ آئل پروڈیوسر۔ ہماری یونیورسٹی میں جب لائٹ جالتی ہے تو ہمارے جنریٹر کے لیے ہمارے پاس تیل نہیں ہے، یہ خزانہ کہاں گیا؟ اور آپ نے کتنا جھوٹ بولا۔ ٹونی بلیئر جس نے جھوٹ بولا ہے، آج وہ نفرت کی علامت ہے انگلینڈ کے اندر۔ ٹونی بلیئر جہاں چلے جائے لوگ ان کو معطوب کرتے ہیں کہ تم نے عراق کو ڈسٹروائے کیا، اور سیم اب چیز انہوں نے افغانستان کو تاراج کر دے تو پاکستان یہ کر رہا ہے، پھر یہ کر رہا ہے، ایران یہ بنا رہا ہے، کبھی سوڈان، کبھی شام، کبھی یمن۔ What the hell is this؟ تو امت جب تک اپنے مفادات کو طرف نہیں آتی، اسلامی ممالک جمع نہیں ہوتے، تو اس وقت تک جو ہے نا ہمارا کوئی حد نہیں نکلے گا۔ اور جب تک آج کی جنگوں نے بتا دیا ہے کہ عراق اور اسرائیل کے درمیان فاصلہ تھا 3200 کلومیٹر کا، دونوں ملک جنگ لڑ رہے ہیں، دونوں ممالک جنگ لڑ رہے ہیں، ادھر سے ان کے F-35 آ رہے ہیں، ادھر سے عراق کے خیبر اور الفتح میزائل جا رہے ہیں۔ آپ کو ٹیکنالوجی نے بتا دیا کہ ٹیکنالوجی کس
طرح جنگ کا پاسا بدلتی ہے۔ تو ایک سائنس جرنلسٹ کی حیثیت سے میرا یہ ہوتا ہے، میرا ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان ممالک سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنائیں، اس میں ایکسل حاصل کریں، آگے جائیں اور خود مختاری کریں، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو کوئی بوٹ پالش بنانے کی بھی ٹیکنالوجی اور ٹوتھ پیسٹ بنانے کی ٹیکنالوجی بھی نہیں دے گا۔ دس از دا پوائنٹ۔ بات کہاں سے نکلی، کہاں تک پہنچ گئی؟ نہیں نہیں، بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ بوسنیا کے حوالے سے جو ہماری رہنمائی کری اور آج کے دور کے جو جدید مسائل ہیں اس پہ بھی آپ نے روشنی ڈالی، تو بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل دا کریسنٹ پرسپیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، ہم اسی طریقے سے کتابوں پر بات کرتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔